जैसे इंसानी तारीख में दरियाए नील की अहमियत है, वैसे ही मिस्र में तमगाए नील की कदर व अहमियत है। ये तमगा उन शख्सियात को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र या इंसानियत के लिए कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि मिस्र ने उसे इतने बड़े एजाज से नवाज दिया? इसका जवाब जानने से पहले हम तमगाए नील की तारीख और अलामती अहमियत जान लेते हैं। तमगाए नील मिस्र का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, जिसे ऑर्डर ऑफ द नील कहा जाता है, जिसे नील नेकलेस या नील हार भी कहा जाता है। यह हार खालिस सोने और चांदी से बनता है और इसका डिज़ाइन कदीम मिस्री सकाफत की अक्कासी करता है। नील हार रंगीन अलामतों से मुज़य्यन है जो कमल के फूलों संग दो मतवाजी जंजीरों से जुड़ी रहती हैं। हार में फूलों के दरमियान एक दायरे में नीलगू रंग नुमायां होता है जो दरियाए नील की नुमाइंदगी करता है। मिस्री तहजीब में दरियाए नील हमेशगी और अब्दियत और कमल का फूल पाकीज़गी की निशानी समझा जाता है। यानी ये तमगा ऐसे इंसान को दिया जाता है जिसका किरदार आला और कारनामा बड़ा होता है, जो तारीख में हमेशा जिंदा रहने वाला होता है। तो क्या ट्रंप का किरदार आला है और इसने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है जो इसे इंसानी तारीख में हमेशा जिंदा रखेगा? इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। अभी तो आप नील नेकलेस की वैल्यू का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये तमगा सदारती महल के अंदर एक सरकारी तकरीब में दिया जाता है, जहां सदर मिस्र ज़ाती तौर पर यह तमगा पेश करते हैं। यही नहीं बल्कि तमगा हासिल करने वाला शख्स जब दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी वफात पर फौजी प्रोटोकॉल के मुताबिक एक सरकारी तकरीब भी मुनक्कद की जाती है। ये तमगा सबसे पहले 1915 में सुल्तान हुसैन कामिल के दौरे हुकूमत में पेश किया गया था और जैसा कि आप जान चुके हैं कि नील हार के एजाज से उन इंसानों को नवाजा जाता है जो मिस्र या इंसानियत के लिए मुमताज़ खिदमात अंजाम देते हैं। सवाल फिर वही है कि ट्रंप ने मिस्र या इंसानियत के लिए क्या किया है? मिस्र के सरकारी बयान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को नील हार के लायक इसलिए समझा गया है कि मिस्र ट्रंप की आलमी अमन को कायम रखने और तनाज़ात को कम करने की कोशिशों को सराहता है और हाल ही में गजा जंग के खात्मे में ट्रंप के अहम किरदार का इतराफ़ भी करता है। मिस्र के मुताबिक ये ट्रंप का वो कारनामा है जिसका फ़ायदा सारी इंसानियत को हुआ। फिर मिस्र के लिए ट्रंप ने ये खिदमात सर अंजाम दी हैं कि ट्रंप ने इसराइल और हमास के दरमियान जिन बिलवास्ता मुज़ाकरात की सरपरस्ती की और जिनकी वजह से गजा में जंगबंदी का मुआहिदा हुआ, उन तारीखी मुज़ाकरात में अमेरिका के साथ मिस्र ने भी बतौर सालिस किरदार अदा किया, जिसके बायस काहिरा को मसला फ़लस्तीन में बुनियादी सालिस के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत करने का मौका मिला और ये मौका मिस्र को ट्रंप की ज़ाती तवज्जो से खूब मिला। मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी का कुछ ऐसा ही ख्याल है। मिस्र के इस इक़दाम को जहां कुछ लोगों ने अमन के हुसूल की कोशिशों को खिराज तहसीन के तौर पर देखा, वहीं नाकदीन ने नाक भूं भी चढ़ाई कि इस अजीम तमगे को तारीखी अक़दार की बजाय अब सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अक्सर नौजवानों ने इसे कौमी एजाज़ आलिया की कीमत पर वाशिंगटन के साथ ज़रूरत से ज़्यादा कुर्बत की अलामत के तौर पर देखा है। ये तंज भी सुनने में आया कि नेल्सन मंडेला के गले में आवेज़ा होकर जिस तमगाए नील की इज्जत में 4 चांद लग गए थे, अब उसी नील हार के सदर ट्रंप के गले में झोलने से खुद मेडल की वक़्त कम हो गई है। मैं सफदर अली तो इस ताने से न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ बल्कि इसके साथ किसी हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? मूड बने तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा और मेरे साथ हमारे व्यूअर्स भी आपके कमेंट्स को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, वैसे ये बात भी सच है कि गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी अचानक रुक जाने से जहां दुनिया और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम ने सुख का सांस लिया है, वहीं पूरी दुनिया में एक बार तो ट्रंप की बल्ले बल्ले ज़रूर हो गई कि जिसने नेतन्याहू जैसे हलाकू खान के बच्चे को थोड़ा सा इंसान तो बना दिया। अब ट्रंप ने नेतन्याहू का कान मरोड़ा है या बाजू पकड़ा है, इसका जायज़ा अभी हम ले लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दोहा पर इसराइल के हमले ने अमेरिका को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। अरबों का रद्द-ए-अमल इतना फौरी और शदीद था कि ट्रंप को मशरक़ वुस्ता में अमेरिका का मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा। बिलखुसूस पाक सऊदी डिफेंस पैकेट के बाद अमेरिका होश के नाखून लेने पर मजबूर हो गया। दोहा हमले में कतरी शहरी की हलाकत ने भी ट्रंप को परेशान कर दिया। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और कतर के साथ ट्रंप के कारोबारी मामलात उरूज पर हैं। ट्रंप के बाकी खलीजी रियासतों के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं और ट्रंप ने अपने मौजूदा सदारती दौर का आगाज़ ही सऊदी अरब के दौरे से किया और इस बरस वो दोहा और अबू ज़हबी भी गया।
ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں جو وقت گزارا اس نے ٹرمپ کی سوچ بدلنے میں شاید کسی حد تک کردار ادا کیا، اور اس دورے کے دوران ٹرمپ اسرائیل نہ گیا بلکہ اس نے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر ہی میں وقت گزارا، جہاں اسے جنگ کو ختم کرنے کا پرزور مطالبہ بارہا سننے کو ملا۔ ٹرمپ نے بظاہر اسرائیل کو غزہ میں کھلی چھوڑ دے رکھی تھی، مگر قطر پر حملہ ایک ایسا معاملہ بن گیا کہ جس کے بعد ٹرمپ نے فیصلہ کیا انف از انف۔ ٹرمپ انتظامیہ کے متعدد حکام نے بی بی سی کے پارٹنر ادارے سی بی ایس کو بتایا ہے کہ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ٹرمپ کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانے پر مجبور کیا کہ وہ امن معاہدہ تسلیم کرے۔ ایک طرف تو ٹرمپ کے نیتن یاہو سے تعلق نے اس سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا موقع دیا، اور دوسری طرف مسلم حکمرانوں کے ساتھ ذاتی تعلق کی وجہ سے ٹرمپ نہ صرف ان کی حمایت حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا بلکہ اس نے انہیں اس بات پر بھی آمادہ کیا ہے کہ وہ حماس کو اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے راضی کریں۔ یعنی ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ بالواسطہ طور پر حماس پر دباؤ ڈالنے کا بھی راستہ نکالا۔ اس حکمت عملی سے بات بن گئی، اور پہلے یہ مسئلہ امریکی صدور کے لیے درد سر بنا رہتا تھا۔ اسرائیل کہیں مانتا تھا تو حماس کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے آ جاتا تھا، اور حماس کوئی تجویز قبول کرتا تھا تو اسرائیل اینٹ جاتا تھا۔ ٹرمپ نے دونوں کو رام کر لیا، اور یہ دونوں کو رام کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو کام سپر پاور کا کوئی اور صدر نہیں کر پایا، ٹرمپ نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ اسرائیل نے جنگ بند کرنے کی شرط قبول کی اور غزہ سے اپنی فوج کے مشروط انخلاء کا اعلان کیا، اور غزہ میں امداد کی رسائی کھول دی۔ غزہ والوں نے جشن منانا شروع کر دیا، حماس نے بھی یرغمالیوں کو واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا، اور اسرائیل بھی فلسطینی قیدی رہا کرنے لگا۔ یوں اب اس جنگ کا خاتمہ ممکن ہو چکا ہے، جس میں 67,000 سے کہیں زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 67,000۔ اور اس خون ریزی کو ختم کروانے میں باہر طور ٹرمپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ امریکہ چاہے پہلے دھڑا دھڑ اسلحہ دے رہا تھا، لیکن یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عالمی برادری کے اسرائیل کے خلاف ہو جانے سے وہ یو ٹرن لینے پر تیار ہو گیا۔ ٹرمپ زمانہ شناس بندہ ہے، وہ سمجھ گیا تھا کہ نیتن یاہو اب بھی نہ رکا تو اسرائیل پر برا وقت بھی آ سکتا ہے، اور یہ تو ٹرمپ کو گوارا ہی نہیں۔ اس نے یہی جانا کہ موقع اچھا ہے، اب جنگ بند کروا کے وہ ایک طرف تو اسرائیل کو دنیا اور مسلم دنیا کے غضب سے بچا لے گا، اور خود وہ مسلم دنیا اور دنیا بھر میں امن کا سفیر بھی بن جائے گا۔ تو اس نے غزہ پیس پلان کی صورت پھر درب کا پتہ پھینکا اور بازی جیت لی۔ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ واہ واہ تو ٹرمپ ہی کی ہوئی، اور سارے بڑے مسلم ممالک کے سربراہان ٹرمپ کی بلائیں لے رہے ہیں۔ غزہ والے بھی جو اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نیم مردہ ہو چکے تھے، وہ بھی آج ٹرمپ کے ممنون ہیں۔ اسرائیل میں پہلے ہی ٹرمپ کی مقبولیت نیتن یاہو سے زیادہ تھی، اور نیتن یاہو بھی ٹرمپ کا مشکور ہے کہ اس نے اسرائیل کو دنیا کے سخت رد عمل سے بروقت بچا لیا۔ یاد رہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران نیتن یاہو حکومت عالمی سطح پر مسلسل تنہائی کا شکار ہو رہی تھی۔ اسرائیل کا مسلسل بڑھتا جاتا ظلم دیکھ کر کئی یورپی ممالک نے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی سربراہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واشنگٹن کی اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت میں اس کا مزید ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت تو ٹرمپ انتظامیہ نے فرانس کو تنقید کا نشانہ بنایا جب فرانس نے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، مگر اس کے بعد جب برطانیہ نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی بات کی تو دونوں ممالک کی جانب سے یہ اعلان اس بات کی علامت تھا کہ وہ اب سنجیدگی کے ساتھ اس تنازع کے حل کے لیے ایک سفارتی راستہ بحال کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر ٹرمپ چوکنا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اسے اسرائیل کا ساتھ دینے کی قیمت زیادہ چکانا ہوگی۔ وہ اپنے خلیجی دوست بھی کھو بیٹھے گا، مسلم دنیا بھی اس کے بالکل خلاف ہو جائے گی، اور یورپی دنیا میں بھی اس کا امیج بہت خراب ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے جھٹ پٹ سے جو بائیڈن حکومت کا تیار کردہ امن منصوبہ نکالا، اس پر سے مٹی جھاڑی، اور اس میں نیتن یاہو کی مشاورت سے رد و بدل کر کے مسلم حکمرانوں کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا۔ پاکستان سمیت سبھی مسلم حکمران غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کو روکنا چاہتے تھے۔ سبھی نے ٹرمپ کے پیش کردہ پیس پلان پر خلوص دل سے کام کیا، اور پھر سب کی مشاورت سے ایک پیس پلان فائنل کر لیا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہ پلان دنیا کے سامنے لایا گیا تو غزہ میں مرتے مسلمانوں کے علاوہ باقی دنیا میں محفوظ بیٹھے مسلم عوام کو غصہ آ گیا کہ اس پلان میں فلسطین کے قیام کا کوئی واضح ذکر ہی نہیں تھا۔ عوام کا احتجاج دیکھ کر مسلم حکمرانوں نے شکوہ شروع کر دیا کہ پیش کیا گیا پیس پلان ان کے ساتھ فائنل کیے گئے پلان سے کچھ مختلف ہے۔ پھر مگر جب حماس نے بھی اس منصوبے کو قبول کر ہی لیا تو دنیا بھر کے مسلم عوام کو بھی ایک کڑوا گھونٹ خاموشی سے پینا پڑ گیا، اور سب غزہ والوں کی خوشی میں شریک ہو گئے۔
غزہ والوں کی اس خوشی کا صحرا پھر ٹرمپ کے سر ہی بننا تھا، جس نے ایک جانب ترکی، قطر اور مصر سے حماس پر دباؤ ڈالنے کا کہا اور خود اس نے نتن یاہو پر بے مثال دباؤ ڈالا کہ وہ یہ جنگ ختم کرے۔ نتن یاہو جیسے اڑیل اور حماس جیسی سخت گیر تنظیم کو بیک وقت منا لینا کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، مگر ٹرمپ کے غیر روایتی انداز نے یہ ڈیڈ لاک بھی ختم کر کے ہی چھوڑا۔ آف کورس ٹرمپ نے ایک بڑے مسئلے کا روایتی حل نکالنے کی خاطر ایک بہت غیر روایتی راستہ اختیار کیا۔ ٹرمپ نے سفارتکاری کی دنیا میں بھی اپنا سکہ چلا دیا۔ ٹرمپ نے نتن یاہو اور حماس دونوں کو دھمکا کر اپنے حق میں جھکا لیا۔ یہ وہ سفارتکاری نہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، مگر ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ وہ اس ٹیڑھی دنیا میں استادوں کا بھی استاد ہے۔ ٹرمپ کا غیر روایتی انداز اتنا نتیجہ خیز ہے کہ ایک عالم دنگ ہے۔ ٹرمپ جارحانہ اور سخت زبان کے استعمال سے بات شروع کرتا ہے اور پھر سامنے والے کا ترا نکال دینے کے بعد نرم پڑ جاتا ہے اور اسے سمجھانے لگتا ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ میں تمہیں چوک چوراہے میں سر عام گھسیٹوں اور پھر مار ہی ڈالوں، بلکہ تم یہ دیکھو تمہارے سامنے میرا دکھایا گیا یہ راستہ بھی بالکل موجود ہے جس پر چل کر تم اپنی جان اور عزت آسانی سے بچا سکتے ہو۔ تم اس راہ پر چلتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کسی کی مجال ہے جو تمہیں میلی آنکھ سے دیکھے بھی۔ ٹرمپ جو مقابل کی شاہرگ پر تلوار رکھ کر اس کا منہ میٹھا کروانے اور اس کا محسن بن جانے کا ماہر ہے، یہ تکنیک اس نے برسوں پہلے بلکہ اشروں پہلے سیکھی تھی۔ کسی نے اس کی گال پر ایسا زناٹے دار تھپڑ مارا تھا کہ ٹرمپ کی نفسیات ہی ساری عمر کے لیے بدل کے رکھ دی تھی۔ گویا وہ تھپڑ ٹرمپ کو کس نے مارا، کب مارا، کیوں مارا اور اس ایک جھانپڑ نے ٹرمپ کی خاندانی، کاروباری اور سیاسی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب کیے تھے، اور یہ کہ کھرب پتی ڈونلڈ ٹرمپ کے دادا کا واسطہ کس معمولی پیشے سے تھا، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے گا میرا اگلا ویلاگ۔ میرا یقین جانیے آپ ان چند منٹ کے ویلاگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اتنا جان جائیں گے جتنا شاید ایک عام امریکی بھی نہیں جانتا۔ تو دوستو دیکھتے رہیے اسپاٹ لائٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔